اچھا یہ بتائیں کہ یہ دوستی میں بتایا نہیں کبھی آپ نے کہ یہ کیا، یا انہوں نے کبھی ذکر کیا ہو یہ ان کیسے ہوئی؟ آپ کو تھوڑا بہت تو اندازہ ہوگا دیکھیں میں زندگی میں کیسے آئیں؟ بہت سارے واقعات ہیں. میں اب چونکہ میرا جو دوست ہے وہ مشکل میں ہے اور جیل میں ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین اور اسے مشکل میں رکھنے والوں کے لیے بھی اللہ آسانیاں پیدا کرے. آمین. وہ سب بھی کے لیے مشکل میں ہے. جی ایسے ہی ہے. یہ مشکلیں دو طرفہ ہیں. ہاں وہ جو وہ زیادہ مشکل میں ہے ہاں، تو ان پہ ویسے میں بات کروں گا آپ سے. یہ دونوں آسانیاں پیدا ہوں اور ملک جو ہے وہ کسی سمت میں ترقی کرے، ملک جو ہے وہ آگے جائے. ان دونوں کی جو مشکلات ہیں وہ تو اصل میں ملک کی مشکلات ہیں نا. زندگی میں کیسے آئیں بشرا بی بی؟ میں وہیں پہ رک گیا یہ ہوں. اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کسی دن اون چودھری کو بلائیں، ہاں اور وہ اون چودھری بہتر بتا سکتا ہے. جو سائے کی طرح خان صاحب کے ساتھ چمٹا ہوتا تھا، اس کو ساری بات کا پتہ ہے کہ وہ ان کی زندگی میں کیسے یہ اون آئیں. چودھری جو کردار تھا یہ ابھی بھی اب آئی پی پی میں ہیں، جی آپ کے بہترین دوست علیم خان صاحب کے ساتھ ہیں. یہ کردار خان صاحب کی زندگی میں کیسے رہے؟ کیونکہ اب جس طرح وہ خان صاحب کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں اور ان کے بارے میں وہ راز کھولتے ہیں، وہ مجھے تھوڑا سا وہ بھی اون چودھری چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے. دوست ہے بڑا اچھا. خان صاحب کا بھی بہت اچھا دوست کیا تھا آپ یقین کریں کہ مجھے نہیں پتا کہ خان صاحب نے بعد میں اس کے ساتھ کیسی بدسلوکی کی کہ وہ اس لیول تک چلا گیا. اون چودھری جو کہ اس کو نہیں جانا چاہیے تھا. میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ کنٹینر میں عمران خان کے جو پاؤں ہیں وہ ایک ٹب میں پانی ہوتا تھا، اور اون چودھری جو ہے وہ خان صاحب کے پاؤں صاف کرتا تھا. میں نے یہ منظر بھی دیکھا ہوا ہے، آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. خان صاحب کے کپڑے کون سے پہنیں گے، خان صاحب شوز کون سے پہنیں گے. گو کہ خان صاحب کو ان چیزوں سے کوئی وہ خاص رغبت نہیں ہے کہ میرے کپڑے یہ ہونے چاہیے میرے. وہ تو ایک سادی سی طبیعت کے آدمی ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہوا ہے کہ اون چودھری جو ہے وہ خدمت کس لیول کی کرتا تھا، اپنے اور لیڈر خان کی. صاحب اپنے لیڈر کی. اور خان صاحب نے پھر بعد میں جو بشرا بی بی نے جو کیا، جو میرے نوٹس میں ہے کہ ایک اتنا قریبی ان کا شخص، تو بشرا بی بی کو پتہ نہیں اس سے اون چودھری سے کیا ایسا خدشہ پیدا ہو گیا تھا، یا اس نے اون چودھری اور خان صاحب کے درمیان تعلق میں کیا ایسی چیز دیکھ لی تھی کہ اس نے اون چودھری کو خان صاحب سے دور کرنا اپنا سب سے پہلا قدم سمجھا کہ میں یہ سب سے پہلا تو یہ قدم اٹھاؤں کہ یہاں تک کہ ایک شخص جو عمران خان کی سیاسی زندگی میں، اس کی ذاتی زندگی میں اتنی جدوجہد جس نے کی ہو، تو آپ اس کو جو تقریب حلف برداری ہے اس میں بھی آپ اس کو انوائٹ نہ کریں، اور منع کر دیا گیا ہو کہ جی اون چودھری جو ہے وہ اس تقریب میں نہیں آئے گا. تو پھر جو اون چودھری نے اس کے مقابلے میں ان کے ساتھ جو کیا، اس کو پھر ساری دنیا نے دیکھا. آپ کی نظر میں صحیح کیا اس نے یا غلط کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا. اتنا تو علیم خان مجھے صاحب نے اتنا بھی دکھ کیا ہے. ویسے. مجھے نہیں، علیم خان جو ہیں دیکھیے، انہوں نے بھی کہا کہ میرے پاس میسیجز ہیں میرے پاس، انہوں نے پوری تقریر کی. علیم خان نے ایک سیاسی تقاضے کے طور پہ شاید کچھ ایسا جو ہے وہ کیا ہو. میں یہ نہیں کہتا انہیں بھی ایسا کرنا چاہیے تھا. وہ تو میرے سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی بعض اوقات غصے میں یا اس میں باہر آ ٹھیک ہے. جاتی ہیں، ہم جو ہے وہ کر لیتے ہیں. لیکن علیم خان نے جو کچھ کیا شاید وہ اس سے کچھ اس کے سیاسی مقاصد جی ٹھیک ہے. زیادہ ان کے پیش نظر ہوں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اون چودھری ہماری صاحب نے جو کیا وہ غلط کیا. یہ چیزیں ہماری پالیٹکس سے ختم ہونی چاہیے. کروایا گیا. بالکل ٹھیک ہے. میں یہ خواتین نہیں، کو میں یوز نہیں کیا میری جائے. بات سن لیں. اون چودھری نے جو کچھ کیا یا جس نے بھی جو کچھ کیا، ان سے یہ انہوں نے میں آج بھی پورے دعوے سے کہتا ہوں اون چودھری کے خلاف عمران خان جتنی مرضی بدسلوکی مزید بھی کر لیتے، لیکن اون چودھری شاید اس درجے پہ نہ آتا. اسے اس درجے پہ لایا گیا، وہ مجبور تھا. ایک تو ان کی ایڈوائزر تھیں، ان کی وائف، ان کے بارے میں ہم نے بات کر لی. مزید بات نہیں اس لیے نہیں کریں گے، میں خود نہیں چاہتا کہ خواتین کے بارے میں ہم اس طرح یہاں بیٹھ کے بات کریں. دوسرے جو شخص تھے جو اب زیر عتاب ہیں، جن کے اوپر یہ الزام اب چارج شیٹ میں ہے کہ انہوں نے سیاسی اس میں پروسیس میں، سیاسی سسٹم میں مداخلت کی، ڈیوٹی میں رہتے ہوئے بھی، ڈیوٹی کے بعد بھی. جنرل فیض کی میں بات کر رہا ہوں.
ان کا کردار آپ کو پہلے سمجھ میں نہیں آیا؟ کیونکہ آپ دیکھیں وہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور وہ صحافی، آپ صحافی ہیں اور آپ یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے، آپ کو یہ پتا جو تھا؟ بشرا بی بی کو خان صاحب اتنا اللہ لوک نہیں سمجھتے تھے نا، اس میں بھی جنرل فیض صاحب کا بڑا کردار تھا. اور یہ بات کوئی میرا خیال ہے اس سے پہلے بھی ریکارڈ پہ لا چکا ہے کسی انٹرویو میں. موکل کیا گیا، ان کے موکل وہ تھے، اب تو ہر ان صحافی کے یہ کہتا موکل یہ تھے، یعنی وہ خان صاحب کو بتا دیتے تھے کہ جی اب یہ، وہ بشرا بی بی کو بتا دیتے تھے کہ ہمارے پاس ایسی اطلاعات ہیں، وہ بشرا بی بی کو بتا دیتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے آگے چل کے. ظاہر ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، انہیں سارا پتا تھا. اور بشرا بی بی خان صاحب کو بتا دیتی تھی کہ یہ ہونے والا ہے، اور خان صاحب کہتے تھے یہ تو بڑی اللہ لوکنی ہے، اس کو تو سارا پتہ ہے. اور میں نے ایک دفعہ بڑے طریقے سے خان صاحب کو ایک واقعہ سنایا تھا. میں نے کہا جی کچھ اللہ لوکنی یا اللہ لوکنی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں. تو میں نے کہا وہ ایک خاتون جو ایک لڑکی جو ہے وہ گھر سے بھاگ گئی اپنے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ. تو اس کے والد صاحب اپنے دوست سے کہتے ہیں، اس لڑکی کے والد اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ میری کڑی گھروں پجتے گئی ہے پر ہے بڑی اللہ لوکنی، انہیں پرسوں ہی دستا سی 2 دن بعد ابا گھر چ جی نہیں ہوئے گا. تو یہ بات سن کے ان نے کیا اس کا ریاکشن دیا؟ نہیں، کیا ایسی باتیں جو ہیں وہ اگر سمجھیں بھی تو وہ سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہے. وہ ظاہر نہیں کرتے کہ میں سمجھ گیا ہوں. اچھا، جو ہمارے یہ ڈی جی آئی ایس آئی سابق تھے جنرل فیض صاحب، جو ابھی ملٹری ٹرائل میں بھی ہے، ان کا ٹرائل ہو رہا ہے، یہ کس طرح کی شخصیت تھی؟ یہ شخص اگر عمران خان کے ساتھ نہ جڑا ہوتا، عمران خان بڑے مہذب طریقے سے اپنے اقتدار کی مدت پوری کر لیتے. اتنی بڑی بات. جی بالکل، میں پورے وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر جنرل فیض حمید عمران خان کا ڈی جی آئی ایس آئی نہ ہوتا، عمران خان بڑے باوقار طریقے سے، مہذب طریقے سے اپنے اقتدار کی مدت پوری کر لیتے. اور یہ جو جن کو اب لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو، باجوہ صاحب کو نہیں پتا تھا یہ ساری باتیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باجوہ صاحب کو اگر پتہ نہیں تھا تو وہ پھر کیا ٹھنگنے کے آرمی چیف تھے، انہیں پتہ ہی ہوگی. تو لیکن پھر ان کو ساتھ میں کیوں نہیں رکھا جا رہا اس ساری وہ پروسیس؟ ظاہر ہے عمران خان کو بہت زیادہ اس نے اپنے شیشے میں اتار لیا ہوا تھا. ایک اعتماد کی ایسی فضا بنا لی ہوئی تھی جس میں عمران خان کے لیے آرمی چیف آئی ایس آئی کے ڈی جی تھے اس وقت کے. یعنی وہ اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے فیض حمید، ان کو وہ آرمی چیف سمجھتے تھے، اور آرمی چیف کو وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا رتبہ بھی نہیں دیتے تھے. یعنی کہ وہ ایک کشمکش اندر ہی تھی جس کے یہ بھینٹ چڑھ گئے، یہ جس کا یہ شکار ہوئے. اوہو، یہ تو بڑا. میں نے دیکھے، میں نے زویب صاحب، میں نے خان صاحب سے یہ کہا تھا، گزارش کی تھی، میں نے کہا خان صاحب آپ کے پاس 2 راستے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو لوگ آپ کو اقتدار میں لے کے آئے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، ان لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر بنا کے آپ اپنے اقتدار کی مدت پوری کر لیں. آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ اقتدار میں وہ لے کے آئے تھے. اور یہ پہلے بھی کئی دفعہ ہونے کا، اور خان صاحب کو پتہ ہے اس بات کا، یہ کوئی میں نے کوئی نئی بات تھوڑی کی تھی، خان صاحب کو پتہ ہے. ایک میں آپ کو بڑا مزے کا واقعہ سناتا ہوں، مجھے ابھی اگر یاد رہا تو بڑا ہی مزے کا واقعہ، پہلے کبھی نہیں میں نے سنایا. میں نے کہا ایک راستہ تو آپ کے پاس یہ ہے کہ ان کے ساتھ اپنے معاملات کو تھوڑا درست کر کے، بند گلی سے ذرا باہر کر کے تو اپنے اقتدار کی مدت پوری کر لیں. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملات آپ بند گلی میں لے جائیں، اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں دوبارہ راغب ہو جائیں، دوبارہ یہ ان کی طرف چلے جائیں جن کو آپ 4.25 سال چور ڈاکو کہتے رہے، اور وہ کہلواتے رہے آپ سے، اور یہ مجبور ہو جائیں کہ دوبارہ ان چور ڈاکوؤں کو اقتدار میں لے آئیں. میں نے کہا خان صاحب خدا کا واسطہ ہے، ان چوروں اور ڈاکوؤں سے آپ ہمیں بچائیں، کم از کم 1.25 سال تو بچا لیں یار. آپ 1.25 سال اپنے اقتدار کی مدت پوری کر لیں. یہ جو لوگ ہیں یہ ان چوروں ڈاکوؤں سے تو کم چور ڈاکو ہیں، یہ تو ان سے کہیں بہتر ہیں. تو ان کے ساتھ کچھ معاملات طے کر کے آپ اپنے اقتدار کی مدت پوری کر لیں، اور آپ کے جو نامکمل پروجیکٹ ہیں ان کو آپ مکمل کر لیں، تاکہ اگلی بار جب آپ الیکشن میں جائیں تو آپ ذرا آپ کی حیثیت جو ہے، سیاسی حیثیت، وہ تھوڑی بہتر ہو. لیکن خان صاحب کے دماغ پر فیض حمید سوار تھا، اور فیض حمید آرمی چیف بننا چاہتا تھا. موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہماری، یعنی کہ اصلی ہیرو جو ان سے تھے اس فلم کے اور ان کے بقول، تو وہ تو فیض صاحب تھے.
ایسے ہی تھے جی. عمران صاحب تو بس ہیرو نہیں تھے, سہولت کار تھے, ہیرو نہیں تھے, اکارڈنگ ٹو دیم, وہ ولن تھے, اکارڈنگ ٹو دیم, وہ تو ان کے ہیرو تھے اپنی فلم میں, یعنی کہ لیکن فیصل اپنی فلم میں اصل میں تو وہ ولن تھے.